سوال: کیا ہم بستری سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، نکاح کے بعد میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف ہونا جائز ہے۔ سوال: کیا مکمل برہنہ ہو کر ہم بستری کرنا درست ہے؟ جواب: بعض علماء کے نزدیک بہتر ہے کہ کوئی کپڑا یا چادر موجود ہو، اگرچہ میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے۔ سوال: کیا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز ہے، بشرطیکہ شریعت کی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو۔ سوال: کیا مختلف پوزیشن میں ہم بستری کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، جب تک وہ جائز طریقے سے ہو۔ سوال: کیا بیوی کے پچھلے مقام میں ہم بستری جائز ہے؟ جواب: نہیں، یہ حرام ہے۔ سوال: اگر شوہر دبر میں ہم بستری کا مطالبہ کرے تو کیا بیوی مانے؟ جواب: نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ سوال: کیا بیوی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، نکاح کے بعد جائز ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ کو چومنا جائز ہے؟ جواب: اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ سوال: کیا بیوی کے سینے کو چومنا یا بوسہ دینا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز ہے۔ سوال: کیا شوہر اور بیوی ایک ساتھ برہنہ ہو کر سو سکتے ہیں؟ جواب: جائز ہے، لیکن ستر اور حیا کا خیال رکھنا بہتر ہے۔ سوال: کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال صاف کر سکتے ہیں؟ جواب: ضرورت کے تحت بعض علماء نے اجازت دی ہے، تاہم خود کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ سوال: کیا مکمل کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز ہے۔ سوال: کیا جسم پر میٹھی چیز لگا کر چاٹنا جائز ہے؟ جواب: اگر نجاست یا حرام چیز شامل نہ ہو تو اس مسئلے میں علماء کی مختلف آرائیں ہیں، لہذا احتیاط بہتر ہے۔ سوال: کیا بیوی شوہر کے لیے خوبصورت لباس پہن سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، بلکہ یہ پسندیدہ عمل ہے۔ سوال: کیا میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ سوال: کیا ایک رات میں کئی مرتبہ ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر صحت اجازت دے۔ سوال: کیا ہم بستری سے پہلے محبت بھرے انداز میں بیوی کو تیار کرنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، یہ حسن معاشرت میں شامل ہے۔ سوال: کیا حیض کے دوران ہم بستری جائز ہے؟ جواب: نہیں، قرآن کریم کے مطابق حیض کے دوران جیما حرام ہے۔ سوال: کیا حیض کے دوران محبت اور قربت اختیار کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، جماع کے علاوہ دیگر جائز قربت کی اجازت ہے۔ سوال: کیا آئینے کے سامنے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جواب: اس کی ممانعت پر کوئی صریح دلیل نہیں، تاہم حیا کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال: کیا ہم بستری کے دوران محبت بھری گفتگو کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز ہے۔ سوال: کیا شوہر بیوی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ جواب: نہیں، اسلام حسن سلوک اور نرمی کی تعلیم دیتا ہے۔ سوال: کیا ہم بستری محبت اور سکون کا ذریعہ ہونی چاہیے؟
جواب: جی ہاں، قرآن میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ سوال: کن حالات میں ہم بستری سے بچنا ضروری ہے؟ جواب: حیض اور نفاس کے دوران جماع سے اجتناب ضروری ہے۔ سوال: کون سی عورت سانولے رنگ کے مرد کو پسند کرتی ہے؟ جواب: یہ سوال کسی مستند اسلامی تعلیم پر مبنی نہیں، اس کا کوئی شرعی جواب نہیں۔ سوال: رات کے وقت کون سی چیز کھانے سے نیند اچھی آتی ہے؟ جواب: کھجور ایک مفید غذا ہے، لیکن نیند کے لیے اس کی کوئی خاص شرعی فضیلت ثابت نہیں۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبوت کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب: مشہور قول کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بعثت سے تقریباً 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ سوال: سردیوں میں پانی کم پینے سے کس عضو پر اثر پڑ سکتا ہے؟ جواب: پانی کی کمی گردوں سمیت جسم کے مختلف اعضاء کو متاثر کر سکتی ہے۔ سوال: اگر شادی کے رشتے کم آتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اللہ سے دعا کرے، استخارہ کرے، نیک اعمال اختیار کرے اور جائز اسباب اپنائے۔ سوال: کیا گھر میں مکڑی کا جالا ہونے سے جادو جلد اثر کرتا ہے؟ جواب: اس بات کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ لینے سے بھی منع تھے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ جواب: انہوں نے ان مہمانوں کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ سوال: اسد اللہ کا لقب کس صحابی کو ملا؟ جواب: حضرت حمزہ بن عبد المطلب۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں قبلہ کس طرف تھا؟ جواب: اس بارے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں۔ سوال: کیا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، یہ سنت ہے۔ سوال: کیا اللہ کے 99 نام یاد کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے؟ جواب: جی ہاں، صحیح حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ سوال: کیا عورت پر گھر میں بھی پردہ ضروری ہے؟ جواب: اگر غیر محرم موجود ہو تو پردہ ضروری ہے۔ سوال: کیا غیبت کا کفارہ ہے؟ جواب: توبہ کرے، متعلقہ شخص سے معافی مانگے اور اس کے لیے دعا کرے۔ سوال: پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، یہ سنت ہے۔ سوال: کیا خواتین اعتکاف کر سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، فقہی اختلاف موجود ہے۔ بعض علماء گھر میں مخصوص جگہ پر اعتکاف کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ اکثر کے نزدیک مسجد میں اعتکاف مشروع ہے۔ سوال: کیا اللہ کا ذکر صرف نماز تک محدود ہے؟ جواب: نہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا رشتہ داروں کو صدقہ دینا زیادہ افضل ہے؟ جواب: جی ہاں، اس میں صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا اجر ہے۔ سوال: کیا شوہر کا بیوی کو معاف کرنا باعث اجر ہے؟ جواب: جی ہاں، معاف کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ سوال: کیا درخت لگانا صدقہ ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث کے مطابق یہ صدقہ جاریہ ہے۔ سوال:
کیا ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے؟ جواب جی ہاں، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ سوال، غریب کی مدد افضل ہے یا مسجد تعمیر کرنا؟ جواب، دونوں نیک اعمال ہے مگر ضرورت کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ سوال، کیا پانی ضائع کرنا گناہ ہے؟ جواب، اسلام میں پانی سمیت ہر نعمت کا اسراف منع ہے۔ سوال، کیا قیامت کے دن ہر دوست دوسرے کی مدد کرے گا؟ جواب، اس دن ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا سوائے جنہیں اللہ اجازت دے۔ سوال، کیا مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنا منع ہے؟ جواب، جی ہاں، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ سوال، کیا اسلام میں فضول خرچی منع ہے؟ جواب، جی ہاں، قرآن میں اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ سوال، کیا رمضان کے روزے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے؟ جواب، جی ہاں، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزے گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں۔ سوال، کیا بچوں کی اچھی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے؟ جواب، جی ہاں، یہ والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔